السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی شکر الحمدللہ اچھی ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اکثر و بیشتر سورہ ناس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے۔ اس کو کس طریقے سے درست کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ تو یہ دیکھیں سورہ ناس ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 میں آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی آیت قل اعوذ برب الناس۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے؟ قل۔ کیا لفظ ہے؟ قل۔ بعض اوقات لوگ کل بولتے ہیں، کل کل اعوذ ایسا بولتے ہیں، تو کل نہیں ہے یہ بلکہ قل ہے۔ قل کیا ہے؟ قل۔ قاف کو بالکل حلق سے نکالنا ہے۔ کیا بولیں گے؟ قل۔ اس قل کے معنی ہے کہو۔ کیا معنی ہے؟ کہو۔ اگر آپ اس قاف سے نہیں کہیں گے بلکہ دوسری قاف سے کہیں گے تو اس قل کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ۔ تو کس طریقے سے معنی چینج ہو جاتا؟ تو اس بات کا خیال رکھنا۔ یہاں پر کیا پڑھیں گے ہم؟ قل قل قل، اور لام میں جیسے ہماری قاف کو ہم جیسے لام میں ملائیں گے ہماری آواز اسٹک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ قل قل قل، سمجھ آ رہی؟ بعض اوقات لوگ قولے قولے ایسا پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آگے اعوذ، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ، حمزہ اور عین دونوں حرف الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے حمزہ کو نکال کر اپنی آواز کو حلق میں لے جانا ہے اور حلق سے عین کو نکالنا ہے۔ بعض اوقات لوگ جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو الف اور عین دونوں میں کوئی فرق سمجھ نہیں آتا، وہ پڑھتے اعوذ تو دونوں ایک ہی طرح سنائی دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پڑھنا ہے اعوذ۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کو 10 ٹائمز آپ اس کی خوب مشق کریں، پریکٹس کریں، جیسے کہ قل قل قل، اس طریقے سے اعوذ اعو اعو اعو۔ اب یہاں پر کوئی پڑھ دے اعو، کیا پڑھے؟ اعو، تو کیا ہوا؟ حرف چینج ہو گیا، اور حرف چینج ہوا تو کیا ہو گیا؟ معنی بھی چینج ہو گیا، اور معنی چینج ہوتا ہے تو بعض دفعہ معنی کفریہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تو اگر نماز میں آپ کچھ غلط پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تجوید کے ساتھ سیکھنا اور اپنی غلطی کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ دو لفظ سمجھ آ گیا آپ کو؟ زال پیش کیا پڑھیں گے؟ زو۔ بعض اوقات لوگ زو پڑھتے ہیں، زو زو، کچھ لوگ پڑھتے ہیں جو، تو یہ غلط ہے۔ زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے بغیر سیٹی کے۔ اعوذ زو 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 زو، سمجھ آ رہی؟ زو نہیں بولنا، زو زو، اس طریقے سے، یعنی کہ معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھنا۔ آگے یہ دیکھیں برب الناس، اب یہاں پر با کے نیچے زیر ہے نا، زیر کو معروف رکھنی ہے، بی پڑھیں گے، بی بی، بے ربن نہیں پڑھنا، بی ربن، را کو موٹا رکھیں گے، بی ربن، یہاں پر رکاوٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم نون مشدد کا غنہ کر رہے، بی رب الناس۔ تو یہ جو ایک آیت میں نے جو چیزیں بتائی ہیں، قاف کا خیال رکھنا ہے، عین کو نکالنا ہے الگ الگ واضح طور پر، حمزہ الگ اور عین الگ۔ اس کے بعد زال میں نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے ادا کریں گے، اور پیش کی آواز میں اپنی آواز کو معروف ہی رکھنا ہے، مجہول نہ ہونے پائے۔ را کو موٹا رکھنا ہے، با کو نون سے ملاتے ہوئے نون کے اوپر نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، اس کے بعد سین کے اوپر وقف کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ان سب چیزوں میں آپ خود پر غور کریں کہ آپ نے جو یاد کیا ہے اور آپ جو پڑھتے ہیں اس میں کتنی غلطیاں ہیں۔
ظاہر بات ہے بہت ساری غلطیاں تو نہیں ہوگی، لیکن ایک دو جو بھی غلطیاں ہوں گی ان کو آپ درست کر لیں، بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اور ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو ضرور شیئر کریں۔ آیت نمبر 2 میں کیا کرنا ہے؟ ملک الناس، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، مالک الناس، ماں کو لمبا کر دیتے ہیں۔ لمبا نہیں کرنا، ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، زبر زیر پیش کو بالکل جلد ادا کرے، بالکل بھی نہ کھینچے، تو زبر کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ یہاں پر ہم کو پڑھنا ہے ملکن، 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 مالکن غلط ہے، تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ملکن ناس، اور نون پر اسی چیز کا خیال رکھنا ہے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا غنہ، اسی طریقے سے یہاں بھی غنہ کرنا ہے۔ تو 2 آیتیں آپ کی اچھی ہو گئی۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، تو 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب آیت نمبر 3 دیکھیں، بالکل آسان، الہ الناس، غور و دھیان سے آپ میری آواز کو سنیں تو ہم لام میں پریشر ڈال کے اپنی آواز کو اوپر لے جا رہے ہیں، الہ، الہن، الہن، لام میں پریشر ڈال دینا، کیوں؟ کیونکہ ہم لام کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں لام کو لمبا کریں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو اس کو سرسری طور پر نہیں پڑھنا الہ الناس، ایسا نہیں پڑھنا، لام کو لمبا کرنا ہے، الہ الناس، سمجھ آ رہی؟ الہن، الہن، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ آپ مجہول پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ زیر کیا بولیں گے؟ ای بولیں گے، اے نہیں۔ ہا زیر کیا بولیں گے؟ ہی، ہے نہیں، ہے بولیں گے تو مجہول ہو جائے گا۔ الہن، ای، لاہن، ناس، سمجھ آ رہی؟ تیسری آیت بھی صحیح ہو گئی۔ آگے چلیں گے، من شرل، یہاں پر دیکھیے نون ہے اور وہ بھی نون ساکن ہے۔ جب بھی نون ساکن آئے اور اس کے بعد 15 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا کرتے ہیں۔ وہ 15 حرف کیا ہے؟ وہ آپ اخفا کے رولز میں جا کر آپ چیک کر کے یاد کریں اس کو، تو شین بھی اسی میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے کہ میوں، اس طریقے سے، میوں شرل، یہاں پر شین ہے، سرل نہیں بولنا، سرل بولیں گے غلط ہو جائے گا، حرف چینج، معنی بھی چینج، شرل، شرل، اس را کو باریک رکھیں گے کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ جب بھی را کے نیچے زیر ہو یا رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک رکھیں گے، لیکن زبر اور پیش ہو تو موٹا کریں گے، یعنی کہ یہاں پر اگر زبر ہوتا یا پیش ہوتا تو را کو موٹا پڑھتے، لیکن زیر ہے تو یہاں پر ہم باریک رکھیں گے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے من شرل، رل، رل، اب یہاں پر کوئی پڑھ دے رل تو غلط ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم را کو باریک رکھیں گے، رل۔ اس کے بعد وسواسل، وس، وا، الف مدہ کر رہے، کھینچنا ہے، وسواسل، سین میں سیٹی کی آواز ظاہر کرے، من شر الوسواس الخناس، یہاں پر دیکھیے نون مشدد کا پھر غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر شد ہے، تو جہاں جہاں بھی آپ کو نون کے اوپر تشدید دکھ رہا ہے وہاں پر اپنی آواز کو تھوڑا روکیں گے، جیسے کہ برب الناس، الہ الناس، خناس، اس طریقے سے جہاں جہاں ہے وہاں وہاں روکیں گے۔ اور یہاں پر میں نے کیا بتایا؟ اخفا کرنا ہے۔ اخفا کیسے کرتے ہیں؟ جیسے پنکھا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، پنکھا لکھا جاتا ہے پنکھا لیکن پڑھا جاتا ہے پنکھا، یعنی کہ نون کو پورا ہم ظاہر نہیں کرتے، تو اسی طریقے سے اخفا جب ہم کرتے ہیں نا ہماری زبان جو ہے نا ہوا میں ہوگی، میوں، اس طریقے سے کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا، میوں شر الوسواس الخناس۔ ابھی پوری آیت کو میں پڑھوں گی، پورے سورت کو۔ اچھا، آیت نمبر 5 میں کیا غلطی ہوتی ہے؟
الذی، یہاں پر کھینچ رہے ہیں یا مدہ کر رہے، الذی یوسوسو، کیا پڑھیں گے؟ یوسوسو، وسوسو فی صدور الناس. یہاں پر دیکھیے الذی، ذال کو نرمی کے ساتھ کھینچیں گے، الذی. آگے یوسوسو، سین میں سیٹی کی آواز ظاہر کرے، یوسوسو. فی میں یا مدہ، فی صدور الناس. یہاں پر صاد کو موٹا رکھیں گے، دو کو کھینچیں گے اور را کو باریک رکھیں گے، ٹھیک ہے. صاد کیوں موٹا؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. نون میں پھر نون مشدد کا غنہ، رناس، اس طریقے سے. آگے آخر والی آیت میں آ جائے، یہاں پر دیکھیں من الجنتی، یہاں پر نون مشدد کا غنہ. باقی آپ کو معروف کا خیال رکھنا ہے، مینل، مینل نہیں بولنا، مینل جناتے ایسا نہیں بولنا، مینل، می ایم آئی می، می جو ہم ساؤنڈ کرتے ہیں نا، می ایم آئی می، مینل جنتی، تی ٹی آئی ٹی، جنتی والناس. تو ساری چیزوں تو ٹھیک ہے، لیکن نون کے اوپر جو ہمیں غنہ کرنا ہے وہ اکثر و بیشتر لوگوں کا چھوٹ جاتا ہے. یہاں پر جو اخفا کرنا ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں، تمام جگہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نون مشدد کا غنہ کرنا ہے. جیسے کہ اوپر کی آیت سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. تو آیت نمبر سورہ ناس پورا مکمل میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوتی ہے. اس کو درست کرے اور اس کو شیئر کرے. ایک ایک آیت پر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایک آیت میں دیکھے کیا غلطیاں کرتے ہیں، قاف نہیں نکل رہا ہے، کسی کا عین نہیں نکل رہا ہے، تو را موٹا نہیں ہو رہا، نون کے اوپر رکاوٹ نہیں ہو رہی. بعض اوقات تو جتنا بھی بتا دو لوگوں کو، نون پہ رکاوٹ کرنی نہیں ہوتا، کیونکہ فوکس نہیں کر رہے. فوکس کرنا ہے، اور فوکس کب کریں گے؟ جب ہم تجوید کو پڑھیں گے. تجوید کو کسی بھی چیز کا گرامر ہم پڑھتے ہیں نا، گرامر پڑھ کے اس کو فالو کرتے ہیں نا، انگلش پڑھتے ہیں، انگلش بولتے ہیں تو گرامر پڑھتے ہیں نا. تو ہر چیز کا جیسا ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے قرآن کے لیے تجوید کو پڑھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، تجوید نہیں جانیں گے، تو آپ نہیں کر پائیں گے. جتنا بھی لوگوں سے سن لے، جتنی بھی ویڈیوز دیکھ لے، تو سب سے پہلے آپ کو نورانی قاعدہ صحیح کرنا ہے. اور جو چیزیں میں نے بتائی ہے اس کو قرآن کے پیچھے نا وقت دے، فوکس کرے، اپنے سبق پر فوکس کرے. ایک اماں پارا لے لے، سورہ ناس کھولے، اس کے نیچے انڈر لائن کرے، یہاں پر ایسے انڈر لائن کر دے، اور یہاں پر لکھ دے قاف ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہاں پر انڈر لائن کرے، عین ہی نکالنا ہے، ہی نکالنا ہے، مطلب کوئی اور حرف نہیں نکلنا چاہیے. یہاں پر اس طریقے سے انڈر لائن کر کے لکھ دے را موٹا ہی پڑھنا ہے. یہاں پر انڈر لائن کر کے لکھے کہ نون کے اوپر رکاوٹ کرنی ہی ہے. اب اس ایک آیت کو آپ 10 ٹائمز کریں، ریپیٹ کریں، ریپیٹ کرتے رہیں. جیسے کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ اسی طریقے سے قل 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 قل. اس طریقے سے خوب مشق کرے، خوب مشق کرے، خوب اپنے قرآن کو اچھا بنانے کی کوشش کرے،
خوب وقت دے قرآن میں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ یہ سیکھنے سکھانے کے عمل کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آتا ہے، پہلے تو دیکھ کر خود سمجھنا ہے، جب خود سمجھ میں آ گیا تب اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ اسلام میں یہی ہے، جو چیزیں آپ سیکھیں اس پر پہلے عمل کرے خود، اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو پہلے خود سیکھے، اس کے بعد دوسروں کو شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے۔ چینل پر اگر نئے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔